موت ایک ایسا جام ہے، ہر ذی روح نے اس جام کو پینا ہے. والموت والقبر باب كل ناس داخلها. قبر وہ دروازہ ہے جس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے آدمی نے آخرت کی طرف چلے جانا. اللہ اکبر کبیرہ. جناب ابو بکر فرماتے ہیں حتی لا یبقى احد منکم الا اللہ عز وجل، تاکہ تم پر یہ بات واضح کرنے کے لیے کائنات میں بقا اگر ہے تو صرف اور صرف بقا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے لیے بقا نہیں ہے، بقا نہیں ہے. ہر مخلوق کے لیے فنا ہے، ہر مخلوق ہلاک ہونے والا ہے، ہر ذی روح پر موت آنے والی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت جب کرنے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فقال عمر هذه آية في القرآن. جناب عمر کہنے لگے کیا یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے؟ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات سنتے ہی میں اپنے آپ کو اٹھا نہ سکے، میرے پیر مجھے اٹھا نہ سکے، میں گر گئے یہ بات سنتے. پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں انک میت وانہم میتون کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء حالک الا وجہ له الحکم والیہ ترجعون کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. وقال پھر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ امر محمدا، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زندگی عطا فرمائی. وَأَبْقَاهُ، اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں باقی رکھا. کب تک؟ حَتَّى أَقَامَ دِينَ اللَّهِ. اللہ نے اپنے نبی کو اتنی زندگی دی، اللہ نے اپنے نبی کو اتنے دیر دنیا میں قائم رکھا. حتی اقام دین اللہ، پیارے پیغمبر نے 20 سالہ مختصر مدت میں اللہ کے دین کو قائم کیا. نبوت کی 23 سال اور آپ کی جو دعوت 20 سالہ دعوت ہے، 20 سال کی محنت ہے. حتی اقام دین اللہ وَأَظْهَرَ عَمْرَ اللَّهِ. اللہ نے اپنی نبی کو اتنی زندگی دی، نبی نے اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو قائم کیا، اللہ کے کلمے کو دنیا پہ غالب کیا. جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو دین حق دے کر اس لیے بھیجا تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب ہو. جناب ابو کا کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کو زندگی عطا فرمائی، نبی نے اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالت اللہ وجاہد فی سبیل اللہ. ابو بکر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقام دین اللہ، اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھایا. واظہر امر اللہ، کلمہ توحید کو دنیا پہ غالب کر کے دکھایا. وبلغ رسالت اللہ، اللہ کی طرف سے جو پیغامات آئے تھے وہ پیغامات پہنچا کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دم لیا. وجاہد فی سبیل اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے راستے میں جہاد کر کے دم لیا. ثم توفاہ اللہ علی ذلک، یہ سب کام مکمل ہونے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو وفات کر دیا، اپنے نبی پہ موت مسلط کر دی. وقد ترککم علی الطریقہ، اور نبی تمہیں کیسے منہج پہ، کیسے راستے پہ، کیسے دین پہ
ایک ایسے پلیٹ فارم پہ، ایک ایسے شہرہ پہ پیارے پیغمبر چھوڑ کر گئے.